آپ کے سینوں میں ایمان کی حرارت ہے، اس نبی سے اگر پکی سچی محبت ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری تو اس میں ہوتی ہے کہ ہم ہر مرحلے میں اللہ کا شکر ادا کریں، ہر مرحلے میں چاہے مصیبت آئے تو شکر اللہ تیرا شکر ہے۔ دعا کیا ہوتی ہے؟ دعا بھی مومن کا کیا ہے؟ ہتھیار ہے۔ جب سب راستے بند ہو جاتے ہیں تو اللہ کے حضور سر سجدے میں رکھ کر کے ہمارے لیے کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کئی غزوات میں آپ شریک رہے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ تعداد بہت ہے، نہ ہمارے ہاتھ میں کوئی بلم ہے نہ کوئی ہتھیار ہے، تلواری بھی ہے تو ٹوٹی پھوٹی، مگر میرے نبی کی مختاری کا عالم دیکھو۔ غلاموں، نبی نے کہا یہ جو درخت کی ٹہنیاں ہے اس کو ہاتھ میں لے، درخت کی ٹہنیاں ہیں انہیں ہاتھ میں لے، اللہ اکبر۔ وہ درخت کی ٹہنیاں، صحابہ کا ایمان دیکھو اور آج ہمارا ایمان دیکھو، صحابہ کا ایمان دیکھو اور ہمارا ایمان دیکھو۔ صحابہ نے سوال نہیں کیا کہ یا رسول اللہ فدا کا ابی امی، ہمارے ماں باپ قربان، سرکار تلوار کے سامنے یہ لکڑی کیا کام آئے، یہ تو بے اثر ہو جائے گی، مگر نہیں، کوئی سوال نہیں کیا۔ فوراً وہ جانتے ہیں صحابہ بھی کہ نبی کا فرمان امت کے لیے مشعل راہ، امت کے لیے مشعل راہ ہے۔ نبی جو فرما دے، حقیقت میں جو نبون صحابہ نے لکڑیوں کی ٹہنیاں ہاتھ میں لی تو تلوار کا کام کر، تلواریں کند ہو گئی، مگر جو مصطفیٰ نے جس پہ اشارہ کر دیا وہ تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے۔ اللہ اکبر، ہم غلام مصطفیٰ سانگا نیر میں بیٹھے ہوئے، ہم یا رسول اللہ پکارے تو قسم رب کی کعبہ کی میرے مصطفیٰ سماعت فرما، مگر اس کے لیے شرط ہے پیارے، مصطفیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو تم اچھے بن جاؤ، خالی یہ جلوس محمدی نکالنے سے آپ غلام مصطفیٰ نہیں کہلاؤ گے۔ آپ بہر عربی کی زندگی 11 مہینے گزارتے ہو، 12 مہینے گزارتے ہو، عید میلاد النبی کا دن آیا ہم نے بگلا بھگت بن گئے، مارواڑ میں کہتے ہیں من کے کالے اور تن کے کالے، تن کے گورے من کے کالے، سفید لباس پہن لیا، ٹوپی لگا لیا، جلوس محمدی نکالنا چاہیے، میں خیال میں سرکار کی خوشی کا اظہار ہونا چاہیے، مگر پیارے اگر وہی ہم مطلب پورے 12 مہینے سرکار کی اسوہ حسنہ پہ عمل پیرا ہو کے زندگی گزارے، نمازوں کی پابندی کر کے گزارے، چہرے پہ داڑھی سنت دیکھنے والا مطلب یعنی غیر اسلامی اگر کوئی اسلام کوئی دوسرا مذہب والا دیکھے تو پہچان لے کر یہ کون جا رہا ہے، اس کی ڈھال دیکھو، اس کی ادا دیکھو، اس کی چال دیکھو، یہ تو لگتا ہے کہ یہ غلام مصطفیٰ ہے۔ جو سارے 1400 برس جس نبی کی ذات، جو مکے کے عرب کے لوگ جن کی مطلب گواہی دیتے امین و صادق، ان کی امت کا یہ حال، ہمارا کریکٹر ہم نے خود نے خراب کیا، حقیقت بات ہے۔ نبی تو آج بھی زندہ ہے، اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ کبھی آپ علماء سے پوچھئے گا، سرکار کی روح جب مطلب یعنی موت کے فرشتے نے نکالی، رب سے پوچھا مولا اس روح محمدی کو کہاں رکھے؟ ارے وہ لامکہ کے مقیم ہوئے، وہی تخت نشی ہوئے، خدا ہے جس کا مکان نہیں، اور رسول ہے جس کا مکان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب وہ جو خدا سے مل کے آیا، سنبدنا فتدلہ قاب قوسین او ادنی، اللہ کے قرب، نبی کے قریب۔ اچھا حضور کی معراج کیا ہے پیارے؟ خدا کے قریب ہے، سنبدنا فتدلہ قاب قوسین او ادنی، خدا کے قریب۔ اللہ کے رسول نے اپنے اللہ کے رسول نے خدا کو اپنی ان ماتھے کی آنکھوں ماذا دل بسارہ والی آنکھوں سے دیدار کیا۔ ہم کبھی کوئی بھی مسلمان کا بچہ یہ کبھی نہیں کہے گا کہ ماذا نبی خدا ہے، ارے ہم تو خود کہتے ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں۔
قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق آ گیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور اور ایک روشن کتاب، تحقیق شدہ بات ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ الگ الگ مطلب یعنی کہنا مقصد ترجمہ کرنے والے مطلب یعنی کیا ہے، مگر ہے کہ نبی تمہیں میں سے آ گیا اللہ کی جانب سے نور۔ اچھا آگے دیکھیے حدیث پاک ہے، حدیث قدسی ہے، کنت نبی و آدم بین الماء والطین، نبی فرماتے ہیں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم پانی اور مٹی کے منزلوں کو طے فرما رہے تھے۔ سرکار فرماتے ہیں کنت نبی آدم بین الروح والجسد، جسم اور مٹی کی منزلوں کو جب حضرت سیدنا ابو البشر آدم علیہ السلام منزلوں کو طے فرما رہے تھے، اس وقت بھی محمد عربی کا نور جگمگا رہا تھا۔ اے غلام مصطفیٰ، یہ ہماری خوش نصیبی ہے، وہی نور مطلب یعنی وہی نور 12 ربیع الاول صبح دوشنبے کے دن صبح صادق کے وقت مکے کی دھرتی پہ تشریف لے آیا۔ وہ آئے تو ہر طرف نور ہی نور چھا گیا، اور خوشیاں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ابلیس کو پرابلم اسی لیے ہوئی تھی نا کہ اب آ گیا جو جہنم سے بچانے والا آ گیا ہے، ارے ان کو صحیح راہ دکھانے والا آ گیا ہے۔ میرا کام تو تھا کہ میں ان کو مطلب جہنم کی طرف لے جاتا، گمراہی کی طرف لے جاتا، بدبختی کی طرف لے جاتا، شراب نوشی کی طرف لے جاتا۔ میں جو مطلب یعنی جن بچیوں کو مطلب یعنی زندہ دفن کیا جا رہا تھا، مطلب یہ کام اب ختم ہونے جا رہا ہے۔ اب اس نبی کی آمد ہو گئی ہے، اس رحمت عالم کی آمد ہو گئی ہے جو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ اللہ اکبر، زمین بھی مطلب یعنی اچھا نبی سرکار اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اتنا پیار فرمایا ہے، اتنی محبت فرمائی ہے، جناب والا ہم اب کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ دیکھیے زمین کو مطلب زمین آسمان جو ہے نا بعد میں پیدا ہوئے ہیں، جب کوئی نہیں تھا اس وقت میرے نبی کا نور جگمگا رہا۔ اب پوچھیں گے حضرت اگر سرکار مطلب یعنی یہ آسمان نہ ہوتا، زمین کا فرش نہیں ہوتا، اللہ تو عالم الغیب ہے نا، غیب ہے نا۔ اگر سرکار سے پہلے زمین کو بنا دیا جاتا، زمین تشین آکار کی کہتی یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرا کلیجہ نہ ہوتا اب قدم کہاں جاتا؟ احسان سرکار کا کوئی احسان کر سکتا ہے؟ نہیں۔ آسمان بھی کہہ سکتا تھا، چاند و ستارے بھی کہہ سکتے تھے۔ آپ دیکھیے سنیے، بات آ گئی میری ذہن کی سطح پہ کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے نمرود سے کہا تھا کہ تو اگر خدا ہے تو مطلب یعنی سورج کو جو مشرق سے نکلتا ہے تو مغرب سے نکال، کہا تھا نا، مگر تاریخ نے اپنے سینے پہ لکھ لیا، ساغا نے رکھے زندہ دل مسلمان، تاریخ نے اپنے سینے پہ لکھ لیا۔ ابراہیم خلیل اللہ کے جو آخری نبی ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ لائے تو دیکھیے جب مقام سیبا میں حضرت مولا علی شیر خدا، اے علی تیرے مقدر کو سلام، تیری عظمتوں کو سلام، تیرے مقدر کو سلام، میرے ماں باپ قربان، علی کے جانوں پر مصطفیٰ دونوں عالم کا مالک و مختار اپنا سر انور رکھ کے استراحت فرما رہا ہے، آرام فرما رہا ہے۔ ادھر عصر کا وقت جا رہا ہے،
اثر کا وقت جا رہا، سورج ڈوب رہا ہے اور سورج اپنی مدھم زبان سے کہہ رہا اے علی ایسا کرو دھیرے سے اپنا مطلب بیانے، یہ جو آپ کا پیر ہے، آپ کی جان ہے، اس کو دھیرے سے نکال لو اور مطلب یعنی اپنی نماز ادا کر لو۔ آخری لمحے تک سورج کہتا رہا، مگر علی جانتے ہیں کہ جو مصطفیٰ نماز تو قضا ادا ہو سکتی ہے، مگر جو محبت میں مصطفیٰ کے اگر میں نے کوئی بے ادبی کر دی تو پھر اس کا میں کیسے اس کو ادا کر پاؤں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اب دیکھیے سورج ڈوب گیا، زمانے والوں، ساگانیر کے مسلمانوں، سورج ڈوب گیا، علی کی آنکھوں میں اشک رواں ہو گئے، آنسو کی لڑیاں، نماز چھوٹ گئی، نماز قضا ہو گئی۔ علی مصطفیٰ کی محبت میں قضا نہیں ہوتی، ادا ہوتی ہے۔ جو نبی کی محبت میں قضا نہیں ہوتی، ادا ہوتی ہے۔ جیسے ہی آنسوؤں کے قطرات رسول اللہ کے چہرے انور پہ گرے، نبی نے کہا اے علی تمہیں کس نے ستایا ہے، تمہیں کس غم نے ستایا ہے، تمہیں کس بات کا رنگ ہے؟ اللہ کہا یا رسول اللہ مت میری سورج غروب ہو گیا ہے، سورج ڈوب چکا ہے، نماز میری قضا ہو گئی ہے۔ نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ تم قضا پڑھو، اللہ کے رسول مقام صحابہ بھی آج بھی گواہی دیتا ہے، تاریخ شاہد عدل ہے۔ نبی نے مطلب اشارہ کیا، مطلب ڈوبا ہوا سورج اپنے مقام اثر پہ آ گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور نماز ادا ہو گئی، نماز ادا ہو گئی۔ تو اگر دیکھیے جناب والا، اگر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جو نمرود سے کہا تھا وہ تو کر نہ سکا اور نبی نے کیا، تو اگر اس مرحلے میں، اس مقام پر، مقام صحابہ میں جو سورج پلٹ آیا میرے نبی کے اشارے سے، دنیا اگر کہیں خدا نہ کہہ بیٹھے تو رب نے فرمایا انما انا بشر مثلکم، اے حبیب کہہ دو میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں۔ جناب والا دیکھیے صحابہ آئے تو کہا کیا ایکم مثلی، ہے کوئی میرے مثل؟ صوم و صلاۃ سرکار روزے رکھ رہے ہیں، صحابہ نے بھی جو میرے آقا روزہ رکھا ہم بھی رکھے، تو سوکھ کے کانٹا ہو گئے۔ کہا اے میرے صحابیوں اتنی مطلب کمزوری کیسے کی، ہم بھی تو روزہ رکھ رہے ہیں۔ کہا مجھے تو میرا رب کھلاتا ہے، اور دوسری بات سنیے، آپ ایک ہی لباس دے کر کے نبی کو آپ خود یہ مطلب فیصلہ نہ کرو، چلو حضرت سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں ایک روز رسول اللہ کے حضرے کے قریب رہی، مطلب دروازہ بند تھا، کنڈی لگی ہوئی تھی۔ حافظ ناصر صاحب توجہ، کنڈی لگی ہوئی، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا عائشہ۔ پھر آواز آئی کون عائشہ؟ کہ ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ۔ کہ کون ابو بکر صدیق؟ کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی۔ جواب آتا اندر سے کون محمد؟ اللہ اکبر۔ عائشہ فرماتی ہے میں کانپنے لگا، جس میں لرزہ باندان ہو گیا، تھک تھک کانپنے لگی، الٹے قدم واپس۔ جب یہ کیفیت چھٹ گئی تو سرکار حضرہ عائشہ میں تشریف لائے، عائشہ نے پورا واقعہ بیان فرمایا۔ یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب، آپ کے حجرے کی کنڈی لگی ہوئی تھی، میں دروازے پہ کہیں میں نے آواز، وہاں اندر سے آواز آئی کون؟ کہا کہ عائشہ۔ میں نے کہا عائشہ، کہ کون عائشہ؟ میں نے کہا ابو بکر صدیق کی بیٹی۔ کہا کون ابو بکر صدیق؟ کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی۔ کہا تو اندر سے آواز آئی کون محمد؟ میں کانپ گئی، میں ڈر گئی۔ سرکار نے اب ہلکا سا پردہ اٹھایا، ساگانیر کے زندہ دل مسلمانوں، سرکار نے تھوڑی سی وضاحت فرمائی، عائشہ سنو،
ایک وقت ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ میرے اور میرے رب کے درمیان نہ کوئی نبی، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی انسان پر نہیں مار سکتا۔ یا تو میرا رب ہوتا ہے یا رب کا حبیب ہوتا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ ارے نبی نور ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ بشری لبادے میں آئے تو ہم نے سرکار کو، آپ تو یہی کہتے ہیں عبداللہ کے گھر میں، آمینہ کے گھر میں، مطلب یعنی وہ لباس بشریت میں آیا، وہی لباس چھوڑا۔ وہ تاریخ ہجرت کی تاریخ پڑھو، جب نبی کے دشمنوں نے دولت قضا کو گھیر لیا کہ آج اسلام کا بانی کو ختم کر دیا جائے، قتل کر دیا، نہ رہے باس نہ بچے باس، پیغمبر اسلام کو یہ کہاں میٹنگ ہو رہی تھی؟ ندوہ جیسے، ندوہ نام کے وہاں ایسے جگہ پر یہ میٹنگ کیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت قضا کو گھیر لیا، چاروں طرف بتایا تم ادھر رہو، تم دروازے پہ اتنے رہو گے، ادھر تم اتنے رہو گے، اتنے تم ادھر رہو گے، تاکہ کوئی ہم سے کوئی بچ نہ سکے۔ سرکار نے دیکھیے علی مرتضیٰ شیر خدا، شاہ مردہ، شیر یزدان کو کہا اے علی یہ دیکھیے آج میں جا رہا ہوں، آج میرے ساتھ تمہیں نہیں چلنا ہے، مگر سنو میری یہ چار پائی ہے اور یہ لوگوں کی امانت ہے، ان امانتوں کو صبح اٹھ کر کے ہر گھر جا کر کے ان کی امانتیں سبحان اللہ۔ یہ دنیا والے یہ کہنا دے کہ محمد رسول اللہ لوگوں کی امانت ہی لے کے چلے گئے۔ اللہ جب سرکار علی مرتضیٰ کو آپ نے اپنی چارپائی پر سو جاؤ، آرام کرو، اور اپنی مزمل کی چادر سرکار نے اتاری، علی کو اوڑا دی۔ علی مرتضیٰ بھی اطمینان و سکون سے، ہمیشہ تو چہرہ کھلا رکھتے، آج تو پورا چہرہ ڈھانک کر کے علی سو رہے ہیں، اور نبی نہ چھت کو پھاڑ کے گئے، نہ ادھر سے گئے، نہ ادھر سے گئے، نہ چور دروازے سے، دشمنوں کے نرگے سے میرے نبی اس طرح سے نکل گئے، کسی کی ماں نے پیدا نہ کیا کہ مصطفیٰ کے کلائی کو کوئی تھام سکے۔ ساگانیر کے مسلمانوں، میں آپ کو مخاطب کرتا ہوں، نبی نے بشری لبادہ تو جو مدد بشر کی چادر دو، علی کو اڑا دی، نور بن کر کے مصطفیٰ نکل گئے۔ اب ہے کسی کی آنکھ میں طاقت نور کو دیکھ سکے؟ اللہ اکبر۔ میرے نبی دیکھیے فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا۔ جناب والا ہم اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی غلام، جناب والا ہم کو جتنی بھی سرکار سے ہم محبت کریں کم ہے، مگر دیکھیں اصلی محبت میں بتاؤں آپ کو کیا ہے؟ نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز۔ الصلاۃ معراج المومن، مومن کی معراج نماز۔ مگر نماز دیکھیے مطلب تو چل میں آیا ویسی نمازیں نہیں، نماز پڑھو تو بندہ اپنے آپ کو نماز ایسی پڑھو۔ اللہ اکبر کہا، بندہ گم ہو گیا۔ اب چاہے موت مطلب یعنی ہماری دہلیز پہ دستک دے دے، ارے تلواروں کے سائے میں، دشمنوں کے نرگے میں ایک نماز وہ بھی تو ادا کی تھی، وہی رسول اللہ کا پیارا نواسا حسین نے کربلا میں دشمنوں کے نرگے میں 22,000 کے لشکر زرار کے بیچ میں، جہاں اولادیں بھی کاٹ دی گئی تھی، بچوں کو بھی کاٹ دیا گیا تھا، شہید کر دیا گیا تھا، مگر اس مرحلے میں بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطلب نماز کو قضا نہیں ہونے دیا۔ ارے سجدے تو سبھی کرتے ہیں، تیرا نرالا انداز ہے، اے حسین تینے نے وہ سجدہ کیا اس میں خدا کا۔ نماز کو ہلکے میں لے رکھا ہے،
ہم کہتے ہیں جناب والا نماز پڑھتے ہیں تو ہماری طبیعت نہیں لگتی ہے. ارے لگے گی کیسے؟ شیطان ہمارے دل پر ہتھوڑے مارا. اب کیسے؟ اس کو شیطان کو بھگانے کے لیے قرآن کا فیصلہ ہے. ان الشیطان للانسان عدو مبین. تحقیق شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، اس میں کوئی شک نہیں. عورت کے ساتھ بھی شیطان پر گلا دیتا ہے، مرد کو بھی پر گلا دیتا ہے، بڈھے کو بھی پر گلا دیتا ہے. اس کا کام یہی ہے. وہ صحیح راہ کہاں پہ لے جائے گا؟ مگر بچنے کے لیے پاری پیاری ہمارے پاس میں دیکھی ہے پاکی. ہمارے پاس میں مصطفیٰ کی ترانے، نبی پہ درود و سلام، نبی پہ درود پڑھو، نبی پہ درود پڑھو. اور جلوس محمدی میں تم جو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت کے نعرے لگاتے ہو، نہیں پیاری، ایسا کچھ نہیں. ہم نے دیکھی، ہمارے بچپن سے دیکھا ہے بچوں کی جماعت. آج تو دیکھی گاڑی گھوڑے ٹنڈیاں وہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ سب کرنا چاہیے، مگر میرا نوجوان زیادہ ہی مطلب آورفل ہو جاتا ہے. آورفل میں نے دیکھا گنگا پور کے اندر خورشید عالم صاحب قادری تو یہی سانگادیر میں قیام فرماتے ہیں. اور میں مطلب 30 سال سے گنگا پور میں ہر جلوس محمدی میں رہتا ہوں. وہاں ہم نے دیکھا نوجوان، مسلمانوں کے نوجوان ڈی جے کے اوپر جلوس محمدی میں ایسے ایسے کارنامے کرتے ہیں، ایسے ایسے کارنامے. پرشاسن بیچاری پریشان ہے. یہ طریقہ، ارے جلوس محمدی کا اصل طریقہ یہ باوضو کے ساتھ میں زبان پہ درود و سلام کی صدائیں ہو، کیونکہ سرکار کی آمد کا دن، سرکار دنیا میں تشریف لائے، سرکار کا یوم ولادت کا دن ہے. تو ہم کو درود پاک یہ تحفے پیش کریں. درود پاک سے افضل کوئی تحفہ نہیں. تم کیا دے سکتے ہو؟ تم کیا قربانی کر سکتے ہو؟ ارے دینے والے دے گئے، ارے دینے والے دے گئے. ابو بکر نے گھر کا گھر لٹا دیا، عمر نے گھر کا گھر لٹا دیا، عثمان نے گھر کا گھر لٹا دیا. اور نبی کا گھرانے کی بات آئی تو کربلا میں امام رسول اللہ کا پورا گھرانہ راہ خدا میں لٹا دیا. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں تو پکے پکائی مل گیا، ہم کو اسلام ملا بھارت کے اندر. یہ معین الدین کا صدقہ، خواجہ اجمیری کا صدقہ، غوث اعظم کی اولاد خاتون کے بزرگوں، سرکار حفیظ اللہ، سرکار حضور سیدی مرشدی آقا نعمت، میرے جد اعلیٰ، میرے جد اعلیٰ. میں ان کا دیوانہ ہوں، ان کا مستانہ ہوں، ان کا مطلب یعنی میں کلندر ہوں. ہزاروں کے مجمع سانگادیر چند مسلمان بیٹھے ہیں، مطلب ہزاروں کے ٹھاٹے مارتے ہوئے میں بھی یہ علی کا بیٹا مطلب بابا کے دہل ہی بولا ہے. اور ہمارے مارواڑ میں کہتے ہیں مطلب یعنی وہ کردار سکے کی طرح، یعنی کھانسی کی تھالی بولو. اس طرح سے نہ لچک آ سکتی ہے، نہ لچک آ سکتی ہے، نہ گھبراہٹ آ سکتی ہے. اب آنے کی ضرورت کیا؟ جن کی رگوں میں ہاشمی خون دوڑ رہا ہو. اللہ اکبر. مگر دیکھیے آج بھی ہو، اگر ابراہیم سا ایماں پیدا، آج بھی ہو اگر ابراہیم سا ایماں پیدا، آج کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. اور وہ زمانے میں مؤسس تھے. مسلمان ہو کر ہم غار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. جناب والا تاریخ کو فراموش مت کرو. بدر کی تاریخ دیکھ لو، وہ 313 تھی لرزتا کا زمان. آج ہم اتنے مسلمان، اتنے 25 کروڑ بتا لیں، 34 35 جو بھی بن گئے. میرے بھائی یہ اہل بیت کا صدقہ ہے، آل رسولوں کا صدقہ ہے. ہمارے آبا و اجداد اگر کلمہ نہ پڑھاتے تو آپ کہاں ہوتے؟ یہ جو بھی بھارت کے اندر جتنے مسلمان قریب ہیں وہ سب کنورٹ ہوئے ہیں. اس لیے تاریخ بتاتی ہے معین الدین حسن چشتی غریب آواز میں 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ مسلمان تھے، ان کے اطوار اخلاق جن کے چہرے کو دیکھ کے متعید ہو جاتے کہ نہیں ہم تو کلمہ پڑھ گئے، دین اسلام قبول کرے گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا
ان ٹوٹے پھوٹے الفاظوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میرے دل کی یہ کیفیت تھی ہم سرکار کا کیا ذکر کریں. نبی پاک کا ذکر خدا کرتا ہے, خدا کے فرشتے کرتے ہیں, ہم زمین پہ ذکر کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ آسمان پہ اپنے حبیب کا ذکر کرتا ہے, ہم زمین پہ بیٹھ کر کے مصطفیٰ کا میلاد مناتے ہیں, خدا آسمان پہ اپنے حبیب کا میلاد مناتا ہے. درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وقت صلی اللہ علیہ وسلم.